سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اب پچھلی آیت مبارکہ میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز کا تذکرہ تھا، اور صبر اور نماز کا تعلق انسان کی زندگی کے حالات اور آزمائش کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا آنے والی آیات میں اللہ تعالیٰ زندگی کے مختلف امتحانات اور آزمائشوں کو بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ موت کو بیان کیا گیا، کیونکہ موت انسان کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش اور ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ یہاں پہ صحابہ کرام کی جو ہے وہ ذہن سازی بھی کی جا رہی ہے۔ صبر اور نماز کے تذکرے کے بعد موت کا تذکرہ اس بات کا اشارہ تھا کہ ان لوگوں نے تو مکہ کو فتح کرانا ہے، ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے لڑنا پڑے گا، اور جب لڑنا پڑے گا تو موت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، تو گویا کہ موت کا سامنا کرنا آسان کام نہیں ہے، تو وہاں پہ انسان کی مدد کن دو چیزوں کے ساتھ ہوگی، صبر اور نماز کے ساتھ ہوگی، اور بالخصوص وہ لوگ جو کہ پیچھے رہ جانے والے ہیں جنہوں نے یہ موتیں دیکھنی ہیں، تو اس مشکل وقت میں یہ کس کے ساتھ اپنی مدد اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے، تو صبر اور نماز کے ساتھ کریں گے۔ اسی بات کو بعض اہل علم نے یوں بھی بیان کیا ہے کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے تو انسان کی نماز کا بہت گہرا تعلق جو ہے وہ حشر کے دن کے ساتھ ہے، کیونکہ نماز کا قیام، اور پھر قیامت کو بھی قیامہ کہا گیا کیونکہ وہ بھی قیام ہی سے ہے، اور اس کو بھی کیوں قیامہ کہا جاتا ہے کیونکہ انسان اس دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، تو گویا کہ نماز کا کھڑا ہونا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا، ان دونوں میں آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ جو اپنی نمازوں میں آج جتنے اچھے طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں، کل وہ اللہ رب العزت کے سامنے بھی اتنی ہی عزت کے ساتھ کھڑے ہو سکیں گے۔ تو گویا کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ حشر کے دن کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ ایسا انسان موت سے ڈرے گا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیا ایک سٹاپ ہے، دنیا ایک تھوڑی دیر کے لیے قیام گاہ ہے، ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے، تو گویا کہ وہ موت کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، وہ موت کو سمجھتا ہے، اور وہ موت سے ایسے خوف نہیں کھائے گا، تو گویا کہ نماز کے ذکر کے بعد جو ہے پھر چاہے وہ موت میدان جنگ کی ہو یا عام حالات کی ہو، اس کو فیس کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ بعض اہل علم بہت اہم بات یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار موت کو بیان کیا ہے۔ موت اگر کوئی نیگیٹو چیز ہے جسے ہم نیگیٹو واقعی ہی سمجھتے ہیں تو اس کو چھپایا جاتا اور ہمیں کہا جاتا کہ نہیں، موت کوئی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ اگر باقی مذاہب کو دیکھا جائے تو ہمیں وہاں پہ یہی دھوکہ نظر آتا ہے کہ یہود و نصارہ بھی یہی کہتے ہیں کہ چند دن کے لیے جہنم میں جانا ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہمیں معاف کرا دیں گے، باقی یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ جب انسان مرے گا تو ان لوگوں کو کتنا بڑا دھچکا لگے گا کہ نہیں، وہ سب کچھ تو غلط ہے جو ہم دنیا میں سوچتے رہے ہیں۔ تو قرآن انسان کو اتنی حقیقت کے قریب کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ موت ایک حقیقت ہے، اور ایک دن تم نے اس کو فیس کرنا ہے، اور اس کے بعد کیا کیا فیس کرنا ہے، قبر سے لے کے حشر تک وہ سارے معاملات اللہ پاک نے بتا دیے ہیں، تاکہ انسان ساری زندگی اس موت کی تیاری کر سکے، اس حقیقت کا سامنا کر سکے۔ تو گویا کہ ہم سے موت کو چھپایا نہیں گیا ہے، بلکہ موت کو بار بار سنایا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کرام بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ انسان خود بھی بار بار موت کا استحضار رکھے، اور اپنی اولاد کے ساتھ بھی موت کو ڈسکس کیا کرے، کیونکہ یہ زندگی ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ہماری اولادوں کو بھی موت فیس کرنی پڑ سکتی ہے، کبھی اپنی ذات کے لیے بھی اور کبھی اپنے پیاروں کے لیے بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، مگر بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتوں کو جو ہے وہ رخصت کرنا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اس حقیقت سے واقف ہوتے ہیں تو وہ تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس مرحلے سے گزر جاتے ہیں، بڑی صبر، بڑی ہمت کے ساتھ، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پھر نفسیاتی مسائل کا، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، ایون مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی موت کو سوچا ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اہم اور بہت گہرا نکتہ ہے کہ ہمارے لیے موت ایک حقیقت ہے جس کو ہم نے فیس کرنا ہے، اور ایمان والے کے لیے تو بہت ہی اطمینان والا معاملہ ہے کہ اس کے لیے موت تو محض شفٹنگ ہوتی ہے کہ اس نے ایک دنیا سے ایک دوسری دنیا میں جانا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو موت اسی انداز میں سنانی چاہیے کہ ہم نے دو دنیاؤں میں رہنا ہے، ایک ابھی کی دنیا ہے اور ایک اس کے بعد کی دنیا ہے، تو پھر موت سے خوف نہیں آئے گا، بلکہ موت کی تیاری کرنا اور اس کو فیس کرنا سمجھ آ جائے گا۔ لہٰذا ایمان والا اور صحابہ کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے موت کو اتنے اچھے طریقے سے سمجھا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنی زندگی میں اس کی تمنا بھی کرتے ہیں، اور میدان جنگ میں ان کے لیے اپنی جان کو دینا جو ہے وہ بہت آسان بھی ہو جاتا ہے۔ پھر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں شہید کی زندگی کو بالخصوص جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے،
اور پھر آیت مبارکہ کے آخر میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، لہذا شعور لفظ ہی شاعر سے ہے، اور شاعر کا مطلب ہوتا ہے کہ بال کا جیسے باریک ہونا، تو کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنا، اس کی باریکی کو سمجھنا۔ اللہ پاک نے ہمیں پہلے ہی فرما دیا ہے کہ تم اس کا مکمل شعور نہیں رکھ سکتے، لیکن حقیقت تو ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن جتنا ہمیں قرآن اور حدیث سے سمجھ آتا ہے تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ شہید جو ہوتے ہیں وہ اپنی قبروں میں ایک عام انسان کی بنسبت زیادہ کی زندگی جیتے ہیں، یعنی کہ اللہ پاک نے ان کو وہاں پہ جو احساسات دیے ہوتے ہیں یا ان کو جو اللہ پاک نے اختیارات دیے ہوتے ہیں وہ ایک عام انسان کی بنسبت کچھ زیادہ وسعت رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں قرآن سے یہ آیات ملتی ہیں کہ وہ لوگ وہاں پہ بہت خوش ہوتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی زندگی پروسیس میں ہوتی ہے، تبھی تو کہا کہ یستبشرون کہ وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا کہ وہ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ انہیں ایسی کوئی نعمتیں دی جاتی ہیں کہ جس کو وہ وہاں پہ انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے پیچھے رہ جانے والوں سے باخبر ہوتے ہیں، تبھی وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ایون یہ کہ وہ خوشخبریاں بھی سناتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کے پیچھے ان کے ساتھی ہوتے ہیں ان کے لیے وہ خوشخبریاں لانے کا سبب بھی جو ہے وہ بنتے ہیں۔ تو گویا کہ اس طریقے سے اگر گہرائی میں دیکھا جائے تو ان تمام آیات سے ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ پاک شہید کو جو موت دیتے ہیں اس کے بعد جو ان کو زندگی نصیب ہوتی ہے وہ ایک عام انسان کے بنسبت ایک اعلیٰ درجے کی زندگی ہوتی ہے۔ بعض علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ شہید جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، وہ کس طریقے سے زندہ ہوتے ہیں کہ شہداء ہماری کتابوں میں، ہمارے خطبوں میں، ہماری نظموں میں، ہماری شاعری میں، ہماری تاریخ میں جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں، ان کے تذکرے جو ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک ظاہری انداز بھی ہے شہداء کا کہ وہ زندہ رہتے ہیں، اور ایک معنوی معنی بھی یہاں پہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جو ان کو زندگی نصیب ہوتی ہے وہ ایک عام انسان کے نسبت ایک اعلیٰ درجے کی زندگی ہوتی ہے۔ پھر آیت نمبر 155 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، کچھ خوف سے، بھوک سے، مالوں کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، ثمرات یعنی کہ پھلوں کے نقصان سے، بس صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دیں۔ اب یہاں پہ بڑی اہم بات کہ پچھلی آیت مبارکہ میں شہادت کا ذکر کیا گیا تھا، اور اب یہاں پہ مختلف قسم کی آزمائشوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو دنیا میں ہر انسان جو ہے وہ شہید نہیں ہوتا، بہت کم جماعت ایسی ہوتی ہے جو ہر دور میں شہداء کی ہوتی ہے، لہٰذا کچھ لوگوں کو تو اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا، لیکن باقی ساری انسانیت کو، اکثریت کو کس مرحلے سے گزرنا پڑے گا؟ تو انہیں اس قسم کے آزمائش اور حالات کے ساتھ گزرنا پڑے گا۔ تو پہلے ایک ریئر معاملے کو بیان کیا گیا اور اب باقی عام لوگوں کے حالات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں لَنَبْلُوَنَّکُم کا لفظ آتا ہے تو اس کے شروع میں لام بھی تاکید کا ہے، اور پھر نون کے اوپر جو شد آ رہی ہے یہ بھی تاکید کی ہوتی ہے کہ ایسا ضرور بس ضرور ہوگا کہ آزمایا جائے گا۔ پھر دوسرا یہ کہ کم ضمیر آ رہی ہے جو کہ حاضر کی ضمیر ہے، تو گویا کہ یہ صرف صحابہ کرام سے بات نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ اس کم ضمیر میں آپ، ہم اور قیامت تک آنے والا ہر انسان جو ہے وہ شامل ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ پھر جب ہم لَنَبْلُوَنَّکُم کا لفظ سنتے ہیں کہ تمہیں ضرور بس ضرور آزمایا جائے گا، اور خوف اور پھر بھوک کا ذکر اور پھر نقصانات کا ذکر، تو انسان کے ذہن میں ایک منفی تاثر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امتحانات دیں گے، مشکلات دیں گے، تو بس انسان کی زندگی میں ہے ہی کیا، کچھ نہ کچھ تو ہم نے فیس کرنا ہی ہے۔ یہ وہ کہہ سکتا ہے کہ جو بلا لفظ کو نہ جانتا ہو۔ ہم نے اس کو 30ویں پارے کی تفسیر میں بھی پڑھا تھا کہ یہ لفظ بلا یبلو جو آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو امتحان یا آزمائش ہوگی تو اس کے ساتھ عزت، ثواب اور اجر کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ سب سے زیادہ آزمایا گیا ہے قرآن پاک کے لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کو، تو ہم ان کی ہر آزمائش کے بعد دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی عزت دی تھی۔ تو گویا کہ یہ سب امتحانات جو زندگی میں آئیں گے، یہ ٹف ٹائم جو انسان کی زندگی میں آئے گا تو یہ تو عزت دینے کے لیے آئے گا، اور اس کے ساتھ بہت سارے ثواب اور اجر ہوں گے اگر انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق ہو۔ تو لہٰذا یہاں پہ ہماری منفی سوچ ختم ہو جانی چاہیے کہ یہ سب کچھ ہمیں تکلیف دینے کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ یہ سب کچھ تو ہماری زندگی میں ہمارے رینک کو بڑھانے کے لیے، ہمارے معیار کو بڑھانے کے لیے، اور ایون یہ کہ نہیں صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی اس امتحانات سے انسان کا پوٹینشیل لیول بہت بڑھ جاتا ہے اور انسان زندگی میں آگے نکلتا ہے۔ یہ اس کا بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے۔ پھر کہا گیا کہ بِشَیْءٍ، یہاں پہ شیء کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے اس کا ایک معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہر انسان کا امتحان جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوگا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، جیسے صحابہ کرام کو آزمایا گیا ہے ایسے بعد میں آنے والے مسلمانوں کو نہیں آزمایا گیا۔ پھر ہر انسان ہر صدی میں مختلف قسم کے حالات سے گزرتا ہے، پھر ہر ملک میں رہنے والا، اپنی ثقافت میں رہنے والا، وہ اپنے خاص حالات سے گزر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک کی بات اگر کسی ایک انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے تو کسی دوسرے انسان کے لیے وہ اتنی بڑی
آزمائش نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو اس کے ماحول، اس کی صلاحیت اور اس دور کے لحاظ سے جو ہے وہ آزمایا جائے گا۔ اس ضمن میں بعض اہل علم بڑا اہم نقطہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جیسے پچھلی نسلوں کو آزمایا گیا ہے، جن حالات اور سچویشن سے، جن مسائل سے، اس سے اگلی نسل کو نہیں آزمایا جاتا۔ جیسے کہ ہم نے تو 47 کی کوئی بھی سٹرگل نہیں دیکھی ہے، ہمیں تو قربانیاں نہیں دی ہیں جو ہمارے بڑوں نے دی ہیں، لیکن اس نسل کے مسائل جو ہیں وہ سے بالکل مختلف نوعیت کے ہوں گے۔ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہاں پہ ڈسٹریکشن کا دور ہے۔ ہمارے آج کے بچے جو ہیں وہ گیجٹس کی مشکلات کا شکار ہیں، ان کے لیے فوکس ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ دجالیت کے دور سے لڑ رہے ہیں، تو گویا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ زیادہ مشکل دور میں ہیں، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ زیادہ مشکل آزمائشوں سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں اور گزریں گے۔ اب ہم ماں باپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، ہم تو ایسا نہیں کرتے تھے، ہم نے تو یہ سب کچھ نہیں کیا۔ بھئی آپ کے زمانے میں یہ سب کچھ تھا ہی نہیں، تو آپ کیسے کر سکتے تھے؟ لہٰذا ہر نسل کو جو ہے اس کے زمانے کے مطابق جج کرنا چاہیے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے کہ وہ شاید ہم سے زیادہ مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہمارے بچے ہم سے زیادہ مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ بے شک ہم ان کو روکتے ٹوکتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، مگر یہ چیزیں ایک نشہ ہیں اور یہ سب چیزیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، لیکن آخر وہ اس دور سے گزر رہے ہیں نا، وہ ان مسائل کو فیس کر رہے ہیں۔ کسی نے اگر اپنے دور میں 47 کے حالات فیس کیے ہیں، اور کسی نے اگر 1857 کی جنگ کو فیس کیا ہے، کسی نے دوسری جنگ عظیم کو کیا ہے، کسی نے ایٹم بم کو فیس کیا ہے، تو وہ ان کے دور کے حالات تھے۔ اللہ پاک نے اس نسل کو اس دور کے حالات سے گزارا ہے، مگر اس دور کی جو نسل ہے وہ اپنی خاص سچویشن کے ساتھ گزر رہی ہے، لہٰذا ان کو پھر ان کے انداز سے جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہر صدی اور ہر دور کا انسان جو ہے وہ اپنے خاص طرح کے حالات سے جو ہے وہ آزمایا جائے گا، اور اسی طریقے سے ہر انسان انفرادی طور پر اپنے حالات کے مطابق جو ہے وہ آزمایا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ سب کے امتحانات ایک جیسے نہیں ہوں گے، مگر بڑی اہم بات یہ کہ ہر طرح کے دور اور ہر طرح کی آزمائش اور امتحان کو ڈیل کرنے کا فارمولہ یہی ہے کہ انسان کو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنی ہوگی۔